جنگ بندی کے بعد پھر کشیدگی، امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے، آبنائے ہرمز میں ایرانی حملے پر امریکہ کی بڑی فضائی کارروائی، ایران کے اندر متعدد فوجی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز پر ایرانی حملے کے بعد کارروائی کی گئی۔ 25 جون کو ایران نے کمرشل جہاز پر ڈرون سے حملہ کیا تھا۔ امریکی طیاروں نے ایران کے میزائل اور ڈرون سٹوریج کے مقامات اور ساحلی ریڈار سائٹس کو نشانہ بنایا۔ ایران کے بحرین میں امریکی تنصیبات پر جوابی ڈرون حملے، بحرین نے الزام عائد کیا ہے کہ ایران نے ہفتے کی صبح اس کی سرزمین پر متعدد ڈرونز حملے کیے جو ان کی قومی سلامتی اور خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ایران نے سرک جزیرے پر امریکی حملہ ناکام بنا دیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق جنوبی ایران کے علاقے سرک میں پائر ایریا کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا جسے ناکام بنا دیا۔ ایران ہر جارحیت کے خلاف دفاع کا حق رکھتا ہے۔ امریکی حملے کا فوری اور فیصلہ کن جواب دینے کا عزم سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے خبردار کیا۔ دشمن کی غلطی کی صورت میں آئندہ جنگ ماضی سے مختلف ہوگی جس میں ایران نئی عسکری صلاحیتیں استعمال کرے گا۔ امریکہ ایرانی قوم کے حقوق تسلیم کرے۔ ایران کی جنوبی ساحلی علاقوں پر امریکی حملوں کی مذمت۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق حملوں میں ساحلی نگرانی سے متعلق تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حملے UN چارٹر مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی ہے۔ خطے میں موجود امریکی اہداف پر جوابی کارروائیاں کی۔ اقوام متحدہ عالمی قانون کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ جنگ اور مذاکرات ساتھ ساتھ حالیہ حملوں کے بعد امریکہ اور ایران کے بڑوں کا رابطہ۔ ایران کے سرکاری میڈیا کا دعویٰ کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک بار پھر رابطہ ہوا ہے۔ آبنائے ہرمز کے بارے میں دونوں ممالک نے باہمی مواصلاتی رابطوں پر اتفاق کیا ہے۔ ایرانی پریس ٹی وی کے مطابق یہ رابطہ خالصتاً سیاسی و سفارتی ہے۔ Pakistan stands proud as a peacemaker in the Committee of Nations. Pakistan's sincere mediation efforts with the support of brotherly and friendly countries. I pay special tribute to Chief of Defence Forces and Chief of the Army Staff, Field Marshal Shahid Asim Munir, for his untiring efforts. I extend my heartfelt congratulations to all graduating cadets on the successful completion of your rigorous training and your transition into commissioned service as officers of the Pakistan Navy. امریکہ ایران کے درمیان معاہدہ پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ پاکستان آج دنیا میں امن کے علمبردار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایرانی صدر کے حالیہ دورے کے بعد پاک ایران تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ ان معاہدے کے لیے فیلڈ مارشل نے دن رات محنت کی۔ سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پاکستان خطے میں دیرپا امن کے لیے کوششیں کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم کا نیول اکیڈمی میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے بیرونی ہاتھ ملوث ہے۔ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے۔ مارکہ حق میں پاکستان نیوی کا کردار شاندار رہا۔ حکومت نیوی کو مزید مضبوط بنا رہی ہے۔ وزیر اعظم 2 جولائی کو ایران کا دورہ کریں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق شہباز شریف ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تدفین کی رسومات میں شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم 3 جولائی کو تہران سے ترکیہ جائیں گے۔ شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی 4 جولائی کو ملاقات ہوگی۔ پنجاب میں کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چھوٹی انڈسٹریز کو چیلنجز پر قابو پانے کے لیے وسائل مہیا کر رہے ہیں۔ آسان کاروبار، فائنینس اور آسان کارڈ کے ذریعے SMEs کی مدد جاری ہے۔ SMEs سے روزگار میں اضافے کے ساتھ خوشحالی بھی آتی ہے۔ چھوٹے کاروبار میں سرمایہ کاری معاشی خوشحالی کے لیے ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے عالمی دن پر پیغام۔ کہا پنجاب میں SMEs کے لیے بے پناہ مواقع موجود، تاجروں کی عالمی منڈیوں تک رسائی کے لیے مدد کریں گے۔ پوری
پوری دنیا پنجاب کی محرم الحرام کی اور عاشورہ کی ارینجمنٹس پہ پاکستان وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو شاباش دے رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اپنی علالت کے باوجود اور اس کے بعد جس طرح محرم الحرام کی اور عاشورہ کی مینجمنٹ کی ہے، اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ان کی شاباش کی ضرورت نہیں ہے. ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پوری دنیا شاباش دے رہی ہے. ہماری الحمدللہ چیف منسٹر پنجاب بھی جاگ رہی ہیں، وزراء بھی جاگ رہے ہیں، ڈپارٹمنٹس بھی جاگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہمیں جنات کی ضرورت نہیں ہے. اپوزیشن کو عاشور پر سیاست نہیں کرنی چاہیے. محرم میں سیکیورٹی اداروں نے بہترین انداز میں کام کیا. سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا پنجاب اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال. کہا ہم اپوزیشن کی طرح ملک کو دیوالیہ نہیں کر رہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کر رہی ہیں. مریم نواز کو کسی کی شاباش کی ضرورت نہیں، عوام انہیں شاباش دے رہی ہے. اپوزیشن ارکان کٹوتی تحریک کی آڑ میں سیاسی تقاریر کر رہے ہیں. کسی کی ذاتیات پر بات نہیں کرنی چاہیے. عثمان بزدار کا مشن ماحولیات اور ہمارا ویژن ماحولیات ہے. سینئر صوبائی وزیر کے ایوان میں خطاب کے دوران اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی. ارکان کھڑے ہو کر شور شرابہ کرتے رہے. پیپلز پارٹی آزادی صحافت پر یقین رکھتی ہے. سندھ واحد صوبہ ہے جس نے جرنلسٹ پروٹیکشن بل بنایا. اطلاعات تک رسائی ہر شہری کا حق ہے. ہم نے کسی صحافی پر پیکا ایکٹ نہیں لگایا. سندھ پہلا صوبہ جس نے جرنلسٹ پروٹیکشن کمیشن بنایا. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں ملک میں غیر معمولی حالات، تمام صوبوں کے وسائل محدود ہیں. تمام صوبوں نے اپنے حصے سے بجٹ کا کچھ حصہ وفاق کو دیا. صوبوں نے اس ملک کے لیے اپنی ترقی کی قربانی دی. سینئر صوبائی وزیر کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال. کہا BRT کراچی کے فیوچر کے لیے بنائی جا رہی ہے. بسیں خریدنا بہت آسان کام، انفراسٹرکچر بنانا مشکل ہے. سندھ حکومت کا گٹکا ماوا کے خلاف مزید سخت قانون سازی کرنے کا اعلان. گٹکا ماوا کی فروخت کے قانون میں ترمیم کا فیصلہ. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا گٹکا ماوا کو انسداد منشیات کے قانون میں شامل کرنے کا اعلان. سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا گٹکا ماوا کے خلاف قانون سازی کے لیے اراکین کو اعتماد میں لیں گے. صوبائی وزیر داخلہ کے مطابق کچے میں عملی اقدامات کیے گئے. صدر مملکت کی خصوصی ہدایت پر گرینڈ آپریشن کیا گیا. نجات مہران آپریشن میں 48 ڈاکو ہلاک ہوئے. کراچی میں موبائل فون چھیننے اور گاڑی چوری کی وارداتوں میں کمی آئی ہے. شہر میں اس سال دہشت گردی کا کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا. انمول ہو یا کوئی بھی منشیات کا کاروبار کرنے والے پکڑے جائیں گے. انتخابات میں پیپلز پارٹی کو شکست دینے کی بہت کوشش کی گئی. ہر الیکشن میں پیپلز پارٹی کی نشستوں میں اضافہ ہوا. خدمت کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو پہلے سے زیادہ نشستیں ملیں. صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کا سندھ اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال. کہا پیپلز پارٹی نے ایسے کام کیے جس کی وجہ سے عوام نے ووٹ دیا. RTS بٹھایا، نئی جماعتیں لا کر ہمیں توڑنے کی کوشش کی گئی، پھر بھی ناکام ہوئے. آئندہ انتخابات میں بھی پہلے سے زیادہ سیٹیں لے کر کامیاب ہوں گے. صوبائی وزیر کے مطابق پنجاب میں بلدیاتی اداروں کو مالی اور انتظامی اختیارات نہیں جو سندھ کو حاصل ہیں. کراچی اس وفاق کے حوالے کرنے کی بات کرتے ہیں جیسے پاس فعال بلدیاتی نظام نہیں. کراچی میں کون سا واٹر ٹینکر قانونی اور کون سا غیر قانونی، میئر کراچی نے شناخت کا جدید طریقہ متعارف کرا دیا. شہر بھر کے تمام رجسٹرڈ واٹر ٹینکرز پر بار کوڈ سسٹم نافذ کر دیا گیا. بار کوڈ سکین کرتے ہی ٹینکر، ڈرائیور، روٹ، فٹنس اور پانی کے منبع کی مکمل تفصیلات فوری حاصل کی جا سکیں گی. حکومت کسی شعبے کو ترجیح نہیں دے رہی، نہ ہی کسی پر غیر ضروری بوجھ ڈال رہی ہے. وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا ہے وزیر اعظم نے اب تک ڈیزل پر 200 روپے، پیٹرول کی قیمت میں 155 روپے فی لیٹر کمی کی ہے. رواں ہفتے عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت 98.35 سے 91.68 ڈالر فی بیرل کے درمیان رہی. حکومت صارفین تک کوئی بھی فائدہ پہنچانے کے لیے پرعزم ہے.
حکومت کا پیٹرولیم قیمتوں پر عوام کو ریلیف دینے سے گریز شرمناک فیصلہ ہے۔ عالمی مارکیٹ میں قیمت گر کر $70 فی بیرل سے بھی نیچے آ چکی۔ پاکستانی حکومت عوام کو فائدہ پہنچانے سے انکاری ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے عوام دشمن بات ہے کہ جنگ کے دنوں میں بھی عوام سے پیٹرولیم لیوی وصول کی گئی۔ یہ گورننس نہیں، لوٹ مار غریبوں اور مڈل کلاس لوگوں پر ڈاکہ ہے۔ حکومت نے ثابت کر دیا وہ عوام کی نہیں، آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی نمائندہ ہے۔ آزاد کشمیر کی صورتحال پر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی متحرک، مذاکرات، راستے کھولنے اور امن کی بحالی کا مطالبہ۔ پریس کانفرنس میں حافظ نعیم الرحمان نے حکومت، اپوزیشن اور تمام سنجیدہ قوتوں سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر دی۔ کہا جماعت اسلامی ثالثی کے لیے کردار ادا کر رہی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کشمیر کے معاملے پر سیاست یا پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوگی، فوری طور پر بند راستے کھولے جائیں اور مذاکرات کو موقع دیا جائے۔ وفاقی دارالحکومت سمیت خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف شہر زلزلے سے لرز اٹھے۔ زلزلے کے جھٹکے لاہور اور پشاور میں بھی محسوس کیے گئے۔ پی ڈی ایم میں پنجاب کے مطابق ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 5.9 ریکارڈ، گہرائی 191 کلومیٹر، جبکہ مرکز افغانستان کا ہندوکش ریجن تھا۔ زلزلے کے باعث خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس 5 منٹ کے لیے روک دیا گیا۔